میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, باطل فرقے کے لوگ بار بار آ کے کہتے ہیں یہ سنی مذہب میں یہ اعتراض ہے, فلانے میں یہ اعتراض ہے, مان لیا یہ اعتراض ہے یہ, تو اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ آپ کے مسلک میں آ جائیں. تو آپ پہ تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہیں, کیا خیال ہے؟ دیکھو عیسائی کہتے ہیں اسلام پہ کچھ اعتراضات بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں رکھیں, 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھیں, 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا آپ نے, ہے بھائی, اور اسلام میں عورت کی وراثت آدھی ہے, مرد کی دگنی ہے, یہ عورت پہ ظلم ہے. اسلام میں قرآن اجازت دیتا ہے ایک خاص ضرورت کے موقع پر بیوی کو جو ہے نا آپ اس پہ ہاتھ اٹھا, جائز نہیں ہے اٹھانا ہاتھ بلا وجہ, مثال دے رہا ہوں, وہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مرد بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, وہ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ دیکھو اسلام یہ کر رہا ہے, اسلام وہ کر رہا ہے, آپ ایک دم جذبات میں آ گئے, بے اسلام تو اتنا غلط, او ہو 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دے رہا ہے, عیاشیوں کی عورت کو ایک ہی میاں رکھے گی, مرد 4 کرے گا, او ہو. تو بالکل آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس عیسائی سے بولے مان لیا اسلام غلط ہے بھائی, یہ ساری چیزیں, تو میں کیا کروں اب بتا؟ اسلام چھوڑ دوں؟ یہ سیدھا سیدھا یہ جواب دیا کرو, چھوڑ دوں اسلام؟ تو تیرے پاس کوئی سسٹم ہے تو بتا دے بھائی, میں اس میں آ جاتا ہوں. لا کی کوئی کتاب بتاؤ جو آسمانی مذہب ہو, جس اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے, ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس مل جاتی ہے. ہمیں یہاں یہ مل جاتا ہے بیٹے کو دگنا دینا ہے, بیٹی کو آدھا دینا ہے. تمہارے یہاں کیا ہے, بیٹی کو کتنا دینا ہے؟ تم بتاؤ نا. تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کو دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تم بتاؤ نا بیٹے کو کتنا دینا ہے وراثت میں, بیٹی کو کتنا دینا ہے. تو وہ لا بیان کرے گا امریکہ کا, آسٹریلیا کا, جاپان کا, سویڈن کا. وہ بھائی ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو ایک مذہب کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کی طرف آؤں گا. لا کی جہاں تک بات ہے تو میں پاکستان میں پیدا ہوا نا, پاکستانی لا کو فالو کروں گا میں. مذہب اگر عیسائیت اور اسلام کو آپ کمپیئر کرتے ہو, آپ بولو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, تو آپ بتاؤ کہ عیسائیت میں کیا ہے پھر. تو آپ کوئی مرتب قانون دے دو نا مجھے, A to Z, جس میں تمام احکام ہوں. وہ عیسائیوں کے پاس نہیں ہے, تو آپ کو مجھے بند گلی میں لا کے چھوڑ دو گے بھائی, تم یہاں سے ہٹا کے میں بند گلی میں آ جاؤں گا. تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہ تو ہے نا کہ بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی, تمہارے پاس تو آدھی بھی نہیں ہے. تم تو امریکہ لا کو فالو کرتے ہو. عیسائیت میں کیا ہے, ان کے تھوڑی کسی کو پتا ہے کیا ہے جائیداد کس کو ملے گی, کوئی بتا سکتا ہے؟ وراثت کس کو ملے گی, کوئی بتا سکتا ہے؟ نکاح طلاق کے حکام کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اعتراضات برائے اعتراضات تو کرتے رہو بیٹھ کے. کوئی یہودی ہم پہ اعتراض کرے اسلام میں یہ دہشت گردی, تلوار اور وغیرہ وغیرہ, بھائی مان لیا اسلام غلط ہے, تو اب آپ بتاؤ کیا کریں ہم؟ اسلام کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ آپ کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے اور اسلام بھی چھوڑ چکے, تو سوائے الحاد کے اب کوئی آپشن بچے, پھر تو ایتھیسٹ ہو جائیں گے ہم. اور ایتھیسٹ وہ تو بہت ہی خطرناک وادی ہے, کیونکہ پھر تو صحیح اور غلط کا کوئی کرائٹیریا آپ کے پاس بچتا ہی نہیں ہے. ایتھیسٹ تو کہتا ہے وراثت 1% بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو رشتے بنے ہیں ماں باپ کے, تو نیچرل ہیں, یہ تو جیسے گدے گھوڑے کے ہوتے ہیں, انسانوں کو بھی ہو گئے. اس کے ہاں تو حقوق کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اسی سے خوب ایک اور بات سمجھ لو. آج جو اعتراضات کرتے ہیں نا ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, چاروں فقہ پہ, ان میں یہ مسئلہ, فلان کتاب میں یہ غلط مسئلہ, آپ کہو میں چھوڑ دیتا ہوں چاروں کو. چلو بھائی چھوڑ دیتا ہوں, آپ کے پاس کوئی قانون مرتب ہے تو بتا دو, اس کو فالو کر لوں گا. تو ان کے پاس بھی کوئی مرتب قانون کوئی ہے ہی نہیں. وہ فوراً جواب میں کہیں گے قانون کیا, ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے وجود میں آ گیا تھا, قرآن حدیث. تو ابے اس قرآن و حدیث سے کسی نے مسائل ریٹن فارم میں لکھے تو ہوں گے نا. یہ اب تک امت ایسی بانٹ چلی آ رہی ہے, جو اسلامی حکومتیں خلافتیں چلی ہیں, 1200 سال 1300 سال اسلامی خلافتیں چلی ہیں, وہ کیا ریٹن لا کے بغیر چلی ہیں؟ یا جج کو اختیار تھا کہ بخاری مسلم میں دیکھ کے جب بھی کوئی کسی کے پاس کیس آتا ہے بخاری مسلم کی اسٹڈی کر کے اس کا فیصلہ حل کرتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی عدالت اس طرح چل سکتی ہے؟ ہمیشہ ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی, قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ایک لا ریٹن فارم میں آ گیا. آپ جج کو دیکھو نا, جیسے ہی وکلا اور ججز آپس میں بحث کرتے ہیں تو جج فوراً, وکیل کیا کہتا ہے, فلاں کتاب قانون کی فلاں کتاب میں فلاں شق ہے, تو وہ متن پڑھتا ہے. جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, نہ سپریم کورٹ کے پاس, کہ وہ ہر مسئلے میں نئے سرے سے تحقیقات کر رہے ہوں.
تو جب قرآن و سنت دنیا میں آیا, اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں, تو اس دور کے فقہا نے, محدثین نے مل جل کے قرآن اور سنت سے جو مسائل تھے نا, لا, اس کو ریٹن فارم میں لکھ لیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عوام کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ گئی. اب آپ نے وضو کے مسائل دیکھنے ہیں, اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. نماز کے مسائل دیکھنے ہیں, اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. وراثت کے مسائل دیکھنے ہیں, اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. تو یہ چاروں ائمہ نے یہ کام کیا, ان کا قانون مرتب ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. ان میں بہت سی چیزوں میں اتفاق ہو گیا, کچھ چیزوں میں اختلاف ہو گیا, لیکن ریٹن میں ایک چیز آ گئی, اور ایسی ریٹن میں آئی ہے کہ صدیوں لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں, صدیوں تک. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے, تو آپ صحیح لے آؤ مارکیٹ. آپ کہہ رہے ہو میں صحیح ہوں, میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں, تو بھائی آپ جو بات کر رہے ہو وہ الگ ہے, وہ والا کیا کر رہا ہے؟ وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے. وہ والا کر رہا ہے, الگ ہے. تو آپ مل جل کے قرآن حدیث کی روشنی میں اتفاق رائے سے ایک لا مرتب کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہوگا اب یہ پاسبل نہیں ہے, اتفاق ہوگا ہی نہیں. میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں, ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں, وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں. لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات سے. آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا, 2-3 مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں, دو نہیں بیٹھیں گے کبھی. کیوں؟ 2-4 مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کو کا نمائندہ ہو. آپ دیکھ لیں, کوئی ایک بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا, دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف, تیسرے کی اس کے خلاف, چوتھے کی اس کے خلاف. ابھی کچھ دن پہلے کہ اہل حدیث عالم آئے تھے, مجھے بھی بڑی عزت دیتے ہیں, میں بھی ان کو بڑی عزت دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں 4 مکاتب فکر ہے نا, قرآن و سنت کی روشنی میں 4 قانون کے متن ہیں جو مرتب ہو گئے اور صدیوں سے اس پہ لوگ چلتے آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ ان 4 کو فالو کریں. ہم کہتے ہیں 5واں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوگا نا. تو آپ ایک 5واں فقہ مرتب کریں. آپ سمجھنے کہ نہیں سمجھ, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اور یہ ان کی مخصوص کتابیں ہیں اور یہ ان کا لا ہے, تاکہ ہم کہیں بھائی جو ان 4 پہ نہیں چلنا چاہتا چلو وہ اہل حدیث بن جائے, لیکن وہ پھر اس پہ چلے نا. جب وہ اہل حدیث بنتا ہے تو ادھر اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک شخص کی تقلید پہ آ جاتا ہے. اس سے امت تباہ ہو جائے گی. ہر شخص جب اپنے فلاں, وہ فلاں کو کا مقلد ہے, وہ فلاں کا مقلد ہے, وہ فلاں کا مقلد ہے, وہ فلاں کا مقلد ہے, تو یہ امت سمٹنے کے بجائے سمٹے گی یا مزید بکھرے گی؟ یہ تو سمٹنے کے بجائے مزید بکھرتی چلی جائے گی. صرف طلاق کے مسائل میں ہی اہل حدیثوں کے اتنے سارے اقوال ہیں. بعض اہل حدیث کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جس نے طلاق دی وہ ان اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کر آتا ہے جو اکٹھی 3 کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں. حالانکہ سارے اہل حدیث ایک نہیں کہتے. بعض اہل حدیث کہتے ہیں اکٹھی 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. اب جو اہل حدیث 3 طلاقیں دے گا وہ اس اہل حدیث کو فالو نہیں کرے گا جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے. حنفیوں میں پوری روئے زمین میں جہاں بھی جائیں گے 3 کتنی ہوں گی؟ حنفی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, شافعی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, مالکی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, حنبلی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بھاگنے کا بہت راستہ ہے. وہ 3 کو 3 کہہ رہا ہے, چلو وہاں سے چلے جاؤ. وہ 3 کو کتنی کہے گا؟ بولو, 1 کہے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی 3 ایک بھی نہ ہو, آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اکٹھی 3 دی, ایک کیوں ہوئی, وہ ایک بھی نہ ہو, تو اہل حدیثوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ آپ نے چونکہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے لہذا ایک بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ناجائز طلاق ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. یقین نہ آئے تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا, میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے, بہت بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں. انہوں نے کہا اگر کسی نے بیوی سے دوسری طلاق میں, وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی آپ نے دی اور رجوع نہیں کیا اور اگلے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی, پہلے سے رجوع کرنا پڑے گا پھر دوسری ہوگی. یہ بھی اہل حدیث کا مذہب ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں, اگر پہلی سے رجوع نہیں کیا اگلے طہر میں دوسری دی تو دوسری ہو جائے گی. آپ نے حالت حیض میں طلاق دی, 4 امام اتفاق کرتے ہیں ہو گئی طلاق. لیکن اہل حدیث میں کچھ کہتے ہیں حالت حیض میں 3 دے دی تو ایک بھی نہیں ہوگی, بعض کہتے ہیں 3 دے دی تو ایک ہوگی. تو
بیسیوں اور سب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں سب. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لا کیسے چلے گا بھائی؟ یہ ملک کا قانون کیسے بنے گا؟ تو میں پھر بتا دوں, مجھے اہل حدیثوں سے کوئی نفرت نہیں ہے, دوسروں سے 1000 گنا بہتر ہے. وہ بدعتوں کا ارتکاب نہیں کرتے, عقائد میں صحیح ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ایک چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے علماء مل کے ایک متن مرتب کریں اور بولیں یہ 5واں فقہ ہے. اگر آپ کہیں ہمارا کوئی فقہ شقہ نہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, تو اس کا مطلب بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفہ شافعی وہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے جیسے ایک فقہ مرتب کیا ہے, اس پہ لوگ چل رہے ہیں, صدیوں سے چل رہے ہیں. حکومتیں, فقہ حنبلی تو سعودی عرب کا آفیشیل قانون ہے. سعودی عرب نے کیوں ججوں کو اجازت نہیں دیتی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو؟ سعودی عرب کو پتا تھا 2 دن بھی کنٹری چل نہیں سکے گا, اس لیے کہ ایک کیس اس عدالت میں جائے گا, جج قرآن حدیث سے غور کرے گا, اجتہاد کرے گا, وہ رزلٹ کچھ اور آئے گا. ادھر عدالت میں جائے گا, اس کا اجتہاد, اور جج اگر دیانتدار نہیں ہے تو وہ جان کر خیانت کرے گا قرآن حدیث میں. وہ والی حدیثیں پیش کرے گا جو اس کے مطلب کی ہیں, جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں وہ والی نہیں پیش کرے گا. جیسے کہ آج کل مناظروں میں ہوتا ہے, مناظروں میں آپ دیکھو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مطلب کی دلیل تو پیش کی جاتی ہے, سامنے والے کی دلیل کو لوگ پی جاتے ہیں. یہ کام ججز کرنا شروع کر دیں گے. تو دنیا میں کوئی قانون جو لا مرتب نہ ہو, جو باقاعدہ ریٹن فارم میں نہ ہو, جج اس کے پابند نہ ہو, تو وہ لا ریاست میں نہیں چل سکتا, انسانی زندگی میں بھی نہیں چل سکتا. وہ آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں کیسے چلا, اس وقت اسلام دنیا میں پھیلا نہیں تھا اور تقویٰ بہت زیادہ غالب تھا. ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی حق تک پہنچوں میں, پھر بھی بڑے اختلافات ہوئے ہیں, لیکن ائمہ مجتہدین نے آہستہ آہستہ ان اختلافات کو کیا کر دیا, بحث مباحثہ کر کے سمیٹ کے کم کر دیا. اب اس کم کو مزید نہ پھیلایا جائے, اب اس کو مزید نہ پھیلایا جائے. تو اگر اہل حدیث حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرتب فقہ لے آتے ہیں, تو ہم کہیں گے چلو 15ویں صدی میں ایک قانون مرتب ہو رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے, ہم پھر بھی کیا کر لیں گے, ہم اس پہ اصرار نہیں کریں گے کہ آپ حنفی یا شافعی بنو. ہم کہیں گے چلو یار کوئی اگر اہل حدیث فقہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو فالو کر لے, لیکن کوئی مرتب ہے ہی نہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم ہیں, بڑے میری دوستی ہے ان سے, میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہو جب اسلامی قانون پڑھاتے ہو؟ دیکھو قرآن بھی پڑھا دیا, حدیث بھی پڑھا دی, لیکن جب ایک مرتب قانون آپ پڑھاتے ہو بچوں کو, مسائل سیکھیں وہ, تو کون سی کتاب پڑھاتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے, اور ہدایہ پڑھاتے ہیں جو فقہ حنفی کی کتاب ہے. میں نے کہا وہ کیوں پڑھا رہے ہو آپ بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں. ہم کس طرح پڑھاتے ہیں؟ تنقیدی, یعنی قدوری کی ایک عبارت پڑھی, اس میں جو عیب تھا جو ان کی رائے میں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو بتا دیا یہ خلاف ہے. میں نے کہا جب آپ طلبہ کو ایک متن پڑھا رہے ہو, قانون پڑھا رہے ہو, وہ قانون ہی تنقیدی سے ہی شروع ہو رہا ہے, تو ساری زندگی اس کا کام کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا کوئی سلیبس نہ ہو اور آپ اپنے مخالف کا سلیبس نصاب میں تنقیدی نظر سے پڑھانا شروع کر دو. یہ دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے؟ میڈیکل سائنس کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, فرض کریں ایک میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ وہ کتاب جس سے آپ متفق نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں کہ پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں سر یہ کتاب کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو, آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہو ہمیں؟ تو وہ جواب میں کہیں تنقیدی نظر سے پڑھا رہا ہوں. تو آپ کہیں گے سر آپ پہلے وہ کتاب پڑھائیں جس پہ آپ کو تنقید نہ ہو, جس کو آپ صحیح سمجھتے ہو, پھر اس میں درمیان میں آپ تنقید کرتے رہیں کہ بھائی یہ اصل تو یہ ہے لیکن فلاں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے, اور میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اوپر سے نہیں کہہ رہا, کہ آپ ایک فقہ مرتب کریں. ہم نے جہاں 4 کے قائل ہوئے ہیں, ہم 5ویں کے بھی کیا ہو جائیں گے, قائل ہو جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی جو اس کو فالو کرتا ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ ٹھیکیدار بنو کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. ابو حنیفہ کو قرآن حدیث نہیں کو فالو کیا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کیا فالو کیا تھا. یہ ایک بات دنیا مانے گی نہیں, اس لیے کہ 1400 سال سے تو اسی پہ عمل کرتے آ رہے ہیں لوگ. دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو یا حنفی ملیں گے یا شافعی ملیں گے یا مالکی ملیں گے یا حنبلی ملیں گے, 5ویں کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو. اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک فقہ مرتب کریں. ہاں میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ قدوری ہدایہ نہ پڑھائیں, آپ اپنی ایک متن کی کتاب لکھیں اور اناؤنسمنٹ کریں
کہ آج سے تمام دنیا بھر کے اہل حدیث جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں، ان کا متن یہ ہے جس پہ تمام اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں؟ متفق ہو گئے ہیں. ان کے دستخطوں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کتاب لکھ لی، دوسرے اہل حدیث اس کو مان نہیں رہے ہیں، لیکن آپ نے اناؤنس کر دیا، تو یہ بھی غلط ہے نا، یہ بھی غلط ہے. آپ نے کتاب لکھی، تمام جو بڑے بڑے اہل حدیث ہیں ان کا اتفاق ہو گیا کہ اب یہ کتاب کیا ہے؟ ہمارے متن کا حصہ ہے. اور یہ اسلامی لا ہے جو ہم نے قرآن حدیث کی ہمیں ان چاروں فقہ پہ اعتماد نہیں تھا، یا جو ان کی صحیح باتیں ہمیں لگی ہم نے وہ لے کے ایک نیا نصاب مرتب کر دیا اور یہ ایک فقہ ہے، اب اس پہ آ جاؤ آپ لوگ. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب ہوا، یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں. اب آپ کی مرضی، جس آپ مجتہدین کو فالو کرتے ہو یا وہ نصاب جو 15ویں صدی میں مرتب ہو رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے، یا آپ جانو اور کون جانے؟ اللہ جانے. ہمیں اس پہ اعتراض، کیونکہ بیسک چیزیں تو سب کی ایک جیسی ہیں. اہل حدیث بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی تقدیر کے عقیدے کے قائل ہیں، ہم بھی کس کے قائل ہیں؟ منہ سے پھوٹنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی، میرا خیال سوری غلط لفظ، منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اہل حدیثوں کے بھی نہیں لگائی، ہمارے بھی نہیں لگائی. تو اب آپ لوگ بھی بول لو نا. تو ہم بھائی یہ خدا کو وہ بھی مانتے ہیں. میں انڈیا کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا. ایک انڈیا میں ایک مولانا صاحب جیل میں تھے، تو وہ حنفی تھے. تو ان سے کسی ہندو نے آ کے نا تنزیہ پوچھا کہ یہ آپ کا اور اہل حدیثوں کا کیا فرق ہے. اب وہ بے وقوف ہوتے تو وہ کہتے ہیں اہل حدیث یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں. تو کہتا ہے تم لوگ تو خود آپس میں اتنا لڑ رہے ہو. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ ہندو یہی چاہتا تھا کہ ان پھٹا سامنے لایا جائے نا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے، وہ رفع الیدین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن ایک وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، ہزاروں کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. یعنی اس بیسک چیز میں ہمارا ان سے کیا ہے؟ اتفاق. اصل تو مسئلہ یہ رفع الیدین نہیں ہے، اصل تو یہ کہ تم جو ہزاروں خداؤں کو تم نے بھگوان بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، اتنے بے وقوف وہ بھی نہیں ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں کو، اور ہم بھی اتنے بے وقوف نہیں ہیں. تو اصل آؤ اس ٹاپک پہ آؤ. تو ہندو چلا گیا. تو بیسک چیزیں تو سب کی متفق ہیں نا. ایک خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی ایک خدا کو. ختم نبوت کے ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں. اور ختم نبوت پہ سب نے مل کے محنت کی ہے. ابھی جو بل پاس ہوا ہے الحمدللہ، یہ صحابہ کرام کی جو کی توہین نہیں کر سکے گا کوئی بھی پاکستان میں. تو اس میں اہل حدیث، خاص طور پہ مولانا احتشام صاحب کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، احتشام الہی ظہیر صاحب کا. ان کی بھی بڑی اس میں ایفرٹس ہیں، جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، اور بھی دوسرے ہر طرح کے تمام مکاتب فکر کی اس میں کوشش ہے. تو صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. 5 نمازوں کے ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں. اور اللہ بھلا کرے تقدیر کا عقیدہ ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. جنت جہنم کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. قبر کا عذاب ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. حیات عیسیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. حضرت مہدی کا ظہور، یاجوج ماجوج جو قیامت کی علامتیں ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے حج کو، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. حج دونوں کا ایک ہی تاریخ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا حج بھی میرے بھائی 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، ہمارا والا بھی 9 ذی الحجہ. قربانی 10 دن، وہ بھی 10ویں دن قربانی کرتے ہیں. کچھ ان میں قائل ہیں جو چوتھے دن بھی کرتے ہیں، لیکن میجورٹی میرا خیال ہے اس کی قائل نہیں ہے. تو 3 دن تک تو سبھی قائل ہیں نا قربانی کے، وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. اور اللہ بھلا کرے وراثت سب کی ایک جیسی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اہل حدیث کے بیوہ کا اتنا حصہ ہم کہیں نہیں اتنا تھوڑا بڑھا دو، ایسا بھی نہیں ہے. تو ساری چیزیں مل ملا کے ٹانگیں تھوڑی وہ زیادہ چوڑی کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی پتلی کر لیتے ہیں. کیا کیا ہے. تو اس لیے میں ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتا. بعض لوگ جو کہتے ہیں اہل حدیث اہل سنت سے، یہ بالکل غلط ہے، یہ غلو ہے، مبالغہ ہے. ایک صاحب نے تو بہت حد کر دی کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں اہل حدیث کا شعار ہے یہ ایک ہاتھ سے. ہم تو کہتے ہیں بہتر ہے 2 ہاتھ سے کرو. تو میں نے کہا اہل حدیث کے شعار کی وجہ سے ایک ہاتھ سے مصافحے کو حرام کہہ دینا، کوئی کافر تو ہندو تھوڑی ہے جس سے مشابہت حرام ہو بھائی. تو کچھ غلو ادھر سے بھی ہوتا ہے، لیکن ادھر سے بھی تباہ کے غلو ہوتا ہے. کچھ اہل حدیث ہیں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتا لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوتی. بعض نے تو کہا یہ کافر ہے کیونکہ حدیث چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، اس کی رائے ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا. تو وہ غالیوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. میں معتدل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں معتدل علماء سے ہی مخاطب ہوں اہل حدیث کے، کہ آپ ایک فقہ باقاعدہ مرتب کر لیں، کیونکہ اختلاف بہت زیادہ ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک ریٹن فارم میں مرتب نہیں ہوگا. اور پھر آپ کا مفتی اس متن کا پابند ہوگا کہ اس پہ فتویٰ دے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم جب فتویٰ دیتے ہیں نا، قرآن حدیث میں ہر آدمی کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، لیکن ہم پابند ہوتے ہیں کہ جو 1400 سال سے ریسرچ چلی آ رہی ہے، آپ نے کوئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں نہیں لانی ہے، آپ اس کے پابند ہیں، اسی پہ فتویٰ دیں. آپ اگر آپ نے اس سے ہٹنا ہے تو پھر علماء کا پورا پینل بیٹھے گا، غور و فکر ہوگا،
اس کے بعد اس کے خلاف فتویٰ دیا جائے گا. جیسے کہ ایسا بھی ہوا ہے, اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو بہت سے مسائل میں ہم فقہ حنفی کو چھوڑتے نہیں. چھوڑا ہے بہت سے مسائل میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ وہاں سے اٹھا اس نے چھوڑ دیا, وہاں سے اٹھا, بلکہ باقاعدہ علماء کا پینل بیٹھا ہے, بحث مباحثہ ہوا ہے کہ بھائی یہ فتویٰ چلنے کے قابل نہیں ہے, مارکیٹ میں زمانہ تبدیل ہو چکا ہے, اس کے لحاظ سے بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں, تو اس میں پھر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دیا گیا. لیکن اہل حدیث حضرات میں مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے, ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے, ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے. عوام دیکھتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے فتویٰ آپ کو آپ کی مرضی کا ملے گا, وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے, اور اس میں ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اجماع امت کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دیا جائے. جیسے 3 طلاق میں اجماع امت کے خلاف ہے یہ 3 طلاق کو ایک کہنا, بہت زیادہ اس میں یہ کر لیا جائے کہ متن میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو اجماع امت کے خلاف ہوگی. اگر کسی نے فتویٰ دینا تو اپنی ذاتی رائے ہوگی اس کی, وہ اپنے بند کمرے میں اپنے دارالافتاء میں دے. جو اہل حدیث متن تیار کریں گے اس میں اجماع امت کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں آئے گا, یہ اس کو پہلے پابند کر دیا جائے تو پھر ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے. لیکن کچھ ہو تو نا, ابھی مسئلہ کچھ سفر میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 78 کلومیٹر پہ قصر شروع ہوتی ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے اہل حدیث, ان کو پشاور میں ایک گھر سے دوسرے گھر جانا تھا, وہاں انہوں نے قصر کرنا شروع کر دی. ابے بھائی آپ سفر کہاں کر رہے ہیں, میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں نا, سفر ہے یہ میں مذاق نہیں کر رہا. اور 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھنا شروع کر دی وہیں پہ. تو کہاں, یعنی یہ تو امت کیا ہو جائے گی, بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی, شتر بے مہار کی طرح. وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آہستہ آہستہ لوگ دین سے بیزار ہونا شروع. لوگ کہیں گے کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں, ادھر جاؤ کچھ, ادھر جاؤ کچھ, ادھر جاؤ. اور اگر بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بن کے غامدی صاحب کی طرف چلا گیا, دعوت و غامدی صاحب کا بھی یہی ہے, میں جو بیان کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں. جب ان سے کہا جائے یہ پوری امت گمراہ تھی جو اس کے خلاف چل رہی تھی, وہ کہیں گے میں امت کو فالو نہیں کرنا, میں نے کس کو فالو کرنا ہے, قرآن. تو لیبل تو ان کا بھی بڑا اچھا ہے. تو زیادہ جب براڈ مائنڈڈ بنو گے آپ, تو پھر آپ کا کل پیپر ہوگا اور آپ آج رمضان کا روزہ چھوڑ رہے ہوگے. اور اجتہاد یہ ہوگا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں چونکہ روزہ توڑا ہے, جہاد کا سفر تھا تو وہ بھی ضرورت تھی, یہ بھی ایک دنیا مسافر خانہ ہے. اور یہاں بھی یہ بھی بڑا جہاد ہے. آپ CA کا آخری پیپر چل رہا ہے آپ کا, اگر آپ فیل ہو گئے تو اگلے سیمسٹر میں بھاری بھرکم فیسیں ادا کرنی پڑیں گی اور ملک ترقی میں پیچھے چلا جائے گا. تو لہٰذا آپ کا کل پیپر ہے تو آپ روزہ توڑ لیں. تو اجتہاد تو یہ بھی ہے میرے بھائی, لیبل تو یہاں بھی ہے, اور کوئی نہ کوئی نص کا حدیث کا حوالہ تو محترم بھی دیتے ہیں. موسیقی بھی سب جائز ہو گئی اور سب کچھ, تو ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں. تو ایک امت ایسے بے لگام اونٹ کی طرح امت کا برباد ہوگی نا کہ آپ کی سوچ ہے. اور یہاں زیادہ نہیں مسائل ہو رہے, غیر مسلموں کے لیے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھو پہلے جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا, واریت کی بھیٹ نہیں چڑھتا تھا. وہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہوتا نا, غیر مسلم اسی فقہ میں داخل ہوتا تھا. جیسے بر صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا. یہاں جتنے ہندو مسلمان ہوئے, جتنے عیسائی مسلمان ہوئے, ڈائریکٹ فقہ حنفی کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. کلمہ نبی کا پڑھا انہوں نے, لیکن اسلامی قانون جو مرتب تھا وہ فقہ حنفی تھا, تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ بھائی سب یہاں پر علماء بھی حنفی ہیں, سب لوگ ہیں, تو چلو اس کو کوئی فرقہ واریت ہوئی. اس کو علماء نے بتا دیا کہ اگر تم ملیشیا جاتے ہو وہاں شافعی ہیں, وہ بھی برحق ہیں, تو ان پہ اعتراض نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, چاروں مکاتب فکر ہیں, سب کی اپنی اپنی ریسرچ ہے, اور یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھے, نبی نے اس کو باقی رکھا, ختم نہیں کیا, تو ٹھیک ہے, مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے نا, اچھا ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو وہاں فقہ شافعی ہے, تو ڈائریکٹ کیا ہوا, وہ شافعی فقہ کو فالو, اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے. وہ علماء سے مسئلہ پوچھتا, علماء اسی کے مطابق بتا دیتے. یہاں والوں سے پوچھتا تو کہتے وہ بھی ٹھیک ہے بھائی. اب مسئلہ کیا ہے کہ اب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, وہ ایسا بوکھلا جاتا ہے, اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے طبیعت سے. وہ جس کنٹری میں مسلمان ہوا, اب وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرنا, آپ نے صرف قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے. وہ غامدی کو سنتا ہے, غامدی صاحب کی قرآن و حدیث کی تشریح الگ ہے, وہ سنتا ہے جناب, اور ہمارے جو یہاں کے لوکل ہیں محققین ان کو سنتا ہے, ان کی تحقیق بولو الگ ہے. وہ تیسرے اسکالر کو سنتا ہے, اس کی تحقیق الگ, چوتھے اسکالر کو سنتا ہے, اس کی تحقیق الگ. تو پھر جب وہ اسلامی لاء کی طرف آتا ہے, اسلامی لاء کی طرف آتا ہے نا کہ
ماضی میں کس لا کو فالو کرتے رہے ہیں, تو اس کو 4 ہی لا ملتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے رہے. اس کے خلاف وہ 20 تقریریں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. تو پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ؟ ایک مولانا سے کسی نے پوچھا ساؤتھ افریقہ میں کہ یہاں جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ یہ فتویٰ پڑا ہوا ہے, افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ نہیں, افریقہ میں, تو اس نے کہا یہاں سارے مالکی فقہ کو فالو کرتے ہیں. تو جب ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو کیا وہ فقہ مالکی کو ڈائریکٹ فالو کر سکتا ہے؟ اب وہ چونکہ وہی اس ٹائپ کے مولانا تھے جو متجدد ٹائپ کے, انہوں نے کہا نہیں, اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن حدیث سے تحقیق کرے کہ کس کا مسئلہ ٹھیک ہے, کس کا مسئلہ غلط ہے. میں نے کہا انہوں نے نا اس کی الجھن ختم کرنے کے بجائے کیا کر دی ہے, پہلے وہ یہ مہینوں تحقیق کرتا رہا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں, اب رفع الیدین کے بھی مسئلے وہ پوری تحقیق پڑھے گا پہلے, پھر جن علماء نے رفع الیدین کے مسائل کا جواب دیا وہ بھی پڑھے گا, پھر امام کے پیچھے فاتحہ والا, پھر امام کے پیچھے آمین والا, زور سے آمین, آہستہ آمین, پھر رکوع میں رفع الیدین ہے یا نہیں ہے, ایک نماز, پھر آگے روزے ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, اور بڑے بڑے مسائل میں تقدیر کا عقیدہ ہے. ایسے اسکالرز ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں, تو وہ تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے بھائی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جو چاروں فقہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اہل سنت والجماعت انہی کو فالو کرتی آ رہی ہے. آپ جس ملک میں پیدا ہوئے یا جس ملک میں آپ اسلام لا رہے ہیں, وہاں چونکہ سارے علماء فقہ مالکیہ کو فالو کر رہے ہیں, تو ان علماء میں جو برحق ہیں آپ ان کو فالو کریں. یہ آسان جواب تھا, آپ نے اس کو الجھن ختم کرنے کے بجائے کس میں ڈال دیا, مزید الجھن میں ڈال دیا. بعض دفعہ جب مفتی کو جواب نہیں آتا نا, تو سوال پوچھنے والے کے کوئی سوال میں الجھا دیتا ہے. وہ تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کر رہا ہے, حالانکہ مسئلہ حل نہیں کر رہا ہوتا, وہ مسئلہ اس کے لیے بڑھا رہا ہوتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک گاؤں میں ایک مفتی صاحب گئے, ان کو آتا باتا کچھ نہیں تھا, وہ مفتی تھے نہیں, پڑھا بڑا تھا نہیں انہوں نے. اب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, ان کو جواب نہیں آتا, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ حضور میں نے تو مدرسے میں بنٹے کھیلتا رہا ہوں, مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں, اب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, سائل کو الجھا دو. اب دیکھو, جو افریقہ سے جس سائل نے سوال پوچھا تھا نا کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے تو وہ کنفیوز ہے, تو اس نے تو یہی کنفیوژن تو پیش کی تھی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. اس کی تو اس کو قرآن حدیث ہی سے لگ رہا تھا, کبھی یہ وہ صحیح لگ رہا ہے, کبھی اس کی تو کنفیوژن یہی تھی, اور آپ نے اسی کنفیوژن پہ اور اسٹیمپ لگا دی کہ یہی کرنا ہے تم نے. تو کنفیوژن ختم ہوئی یا بڑھ گئی اس کی؟ اس کا حل یہ تھا بھائی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ چاروں اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں, اور یہ چاروں مجتہدین ایسے ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد, حنبل, ان کو پوری امت مانتی ہے, مخالف بھی ان کو مانتا ہے, اور ان کا فقہ حکومتوں میں چلا ہے, ہزار سال حکومتوں کا لا رہا ہی ہے. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے کیا کیا, بجائے اس کا مسئلہ حل کرنے کے اس کو اور زیادہ کنفیوژن میں ڈال دیا. تو اس کی میں ایک گاؤں کی مثال دے رہا تھا. ایک مولانا صاحب, علم نہیں تھا ان کے پاس, وہ گاؤں دیہات میں گئے, تو اب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے, نماز میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ ہر چیز میں ایک بندہ آیا کہ چوہا گر گیا کنویں میں, کتنے ڈول پانی کے نکال لیں. تو انہوں نے کہا جی اس کی پہلے تحقیق کرو کہ گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے. ہر ایک کا حکم کیا ہے, جدا جدا. جب تک یہ تحقیق نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب وہ بیچارہ کہاں سے تحقیق کرے گا, مر کے گرا ہے کہ گر کے مرا. تو اس کی کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی. آپ اس کو بتا دیتے مر کے گرا ہو یا گر کے مرا ہو, میرے بھائی گر کے مرا ہو تو اول تو کوئی حکم میں فرق نہیں, لیکن فرق ہوتا بھی, احتیاطاً اتنے ڈول نکال دو. ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال پوچھتے ہیں, بہت ساری شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تنقیح ہوتی ہیں. تنقیح کا مطلب اس کو سمجھنا ہوتا ہے. تو میں نے جو میرے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ سوال پہ سوال لکھ کے بھیج دو مستفتی کو. سوال پہ کیا لکھ کے بھیج دو کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے لیکن اس پہ چند سوالات اٹھتے ہیں, یہ سوال کا وہ, اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے. میں نے کہا سیدھا سیدھا, تبھی میں جو بھی سوال جمع کرتا ہوں فون نمبر ڈلواتا ہوں اس میں. میں نے کہا سیدھا سیدھا آپ نے فون کر کے اس سے جو چیزیں آسانی سے جواب دے سکتا ہے لکھ لو, جن کا جواب آسانی سے نہیں دے سکتا
وہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے, بعض چیزیں نہیں پتہ ہوتی, تو ان کے بارے میں لکھ دو اس کا مستفتی کو جواب معلوم نہیں ہے, اور اس کو ٹو دا پوائنٹ بات کرو اس کے سامنے, شقوں میں نہ ڈالو اس کو. کچھ چیزیں تجربوں سے سیکھتا ہے نا انسان, وہ پڑھ کے اور بوکھلا جاتا ہے یار یہ تو. اب مثال کے طور پر جبری طلاق کا ایک مسئلہ کچھ دن پہلے آیا, تو ہمارے جو شاگرد ہیں نا اس نے جواب لکھا کہ اگر بہت زیادہ دباؤ تھا, جبری طلاق زبان سے دی جائے تو باہر صورت ہو جاتی ہے, ریٹن دی جائے تو جبری طلاق نہیں ہوتی, لیکن جبر کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں. اگر بہت زیادہ دباؤ تھا تو طلاق ہو گئی ہے, بہت زیادہ دباؤ نہیں تھا تو طلاق نہیں ہوئی. میں نے کہا اس کے پاس کوئی ترازو رکھا ہوا ہے جس میں وہ دباؤ کو ناپے گا بیٹھ کے, اتنے کلو دباؤ تھا تو ہو گئی ہے, اتنے کلو دباؤ نہیں تھا تو نہیں ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ جواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ڈر تھا تو ہو گئی, اگر مگر کر کے نا. میں نے کہا بھائی آپ اس کو فون کرو, کراس کوشچن کرو اس سے, کہ آپ کو کیا خطرات لاحق تھے اگر آپ ریٹرن طلاق پہ سائن نہیں کرتے. آپ اس کو یہ نہ بتاؤ کہ ہم جواب لکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں, آپ اس کو بلا لو یہاں پہ, اس سے پوچھو. اگر آپ کو لگے یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی بیوی کو بھی بلواؤ, تاکہ اگر جھوٹ بول رہا ہے وہیں پکڑ لے اس کو. بسا اوقات ہم یہاں فیملی کو بلاتے ہیں طلاق کے مسائل میں, اس سے پوری تحقیق کرتے ہیں, اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو دباؤ تھا یا نہیں تھا تو کتنا تھا. تو پھر جواب یہ لکھا جاتا ہے کہ چونکہ سائل کو اتنا دباؤ تھا اور اس کو جان کا خوف تھا, اور واقعی ہم نے جو تحقیق کی اس سے لگتا ہے کہ واقعی اس کو خوف تھا, لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سائل پھینک رہا ہے, اس کو کوئی دباؤ نہیں تھا, بس بہو کیا کسی نے اور اس نے سائن کر دی, اس کو کہہ رہا ہے دباؤ تھا. صحیح ہے, یہ بھی اس کو بھی لوگ دباؤ سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو مبہم بات کر رہے ہیں بھائی قرآن حدیث پہ آ جاؤ. قرآن حدیث پہ تو ابو حنیفہ بھی آئے ہوئے ہیں, شافعی بھی آئے ہوئے ہیں, سب کے دعوے ہیں قرآن حدیث پہ آنے کا. تو آپ کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہو کہ کوئی نیا قرآن کوئی نئی حدیث لے کر آ رہے ہو, تو سب کو قرآن حدیث ہی پہ آنا ہے, لیکن ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے. جب تک وہ ریٹن میں نہیں ہوگا اور اس پہ آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہوگا, اس وقت تک اس کو لا نہیں مانا جا سکتا, قانون نہیں مانا, لوگوں کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو فالو کرو آپ, ورنہ اکائیاں آنا شروع ہوں گی, ایک اکائی وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے. تو ان اکائیوں کی بھیٹ عوام کو نہیں چڑھایا جا سکتا. عوام ایک پراپر لا کو فالو کرے گی, تبھی آپ حنفیہ یا شافعیہ میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک فتویٰ ملے گا. پوری دنیا میں جہاں سے بھی آپ شام کے حنفی علماء سے فتویٰ لیں ایک ملے گا, یہاں سے فتویٰ لیں انڈیا سے لیں وہی ملے گا, آپ بنوری ٹاؤن سے لیں وہی ملے گا, جامعۃ الرشید سے لیں وہی ملے گا, پنجاب سے لیں وہی ملے گا, ترکی میں دارالفتہ میں لیں وہی ملے گا. اللہ یہ کہ جدید مسائل, وہ جدید مسائل ہیں ان میں اختلاف ہوتے ہیں, قدیم تو پہلے طے ہو چکے ہیں سارے, اب اس میں نئے سرے سے عوام کو ڈالنا, اس سے امت میں بجائے اتفاق کے کیا ہوگا, مزید امت ٹوٹے گی.